مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ پیارے مسلمانوں، آج کا دور ایسا ہے کہ لالچ انسان لالچ میں کہ چاہے کسی کا کتنا نقصان ہو جائے لیکن لالچ سے باز مسلمان نہیں آ رہا۔ پھر مسلمان پریشان ہے، پریشانی میں تعویذ دے دو مولانا صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، سید صاحب، کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ ہم پریشان ہیں۔ ارے بھائی تم پریشان اسی لیے ہو کہ تم جل جل کے راکھ ہونے کو تیار ہو، تم جلن کر رہے ہو، حسد کر رہے ہو۔ اور سنو، لالچ بری بلا ہے۔ تعمیر ادب کتاب کے اندر یہ واقعہ نقل ہے، جو لوگ لالچ کرتے ہیں توجہ سے سنیں۔ لالچی انسان جو ہے ایک دن لالچ کرتے دنیا سے ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ تعمیر ادب کتاب میں جو بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں اردو، ان کتابوں میں یہ واقعہ نقل ہے، واقعہ ہے، نصیحت آمیز واقعہ۔ توجہ سے سنیں مسلمانوں، 3 لڑکے تھے، 3 نوجوان تھے، یعنی 3 آدمی تھے، کسی کام کے لیے کسی وجہ سے سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے راستے میں انہیں 3 سونے کی اینٹیں نظر آئیں، تو تینوں نے سوچا ہم 3 ہیں، چلو ایک اینٹ بانٹ لیتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اکثر و بیشتر علماء کی زبانی سنا ہوگا، یا اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ سنو مسلمانوں، وہ تینوں آدمی جو ہیں ایک اینٹ بانٹ لیتے ہیں، بولتے ہیں چلو ہم 3 ہیں، تینوں کو پورا حصہ ایک اینٹ مل گئی ہے۔ اب وہ اینٹیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تینوں کے پاس اپنی الگ ایک اینٹ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے مسلمانوں، چلتے گئے، راستہ طے کیا انہوں نے، راستہ طے کرتے دوپہر کا وقت ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے۔ تینوں مشورہ کرتے ہیں کہ بھوک لگی ہے، کھانے کا اہتمام کیسے کریں۔ کسی نے رائے کچھ دی، ایک بولا تم دونوں یہیں ٹھہرو، میں پڑوس کے بازار سے کھانا لاتا ہوں، دکان پہ سے کھانا لاتا ہوں، تینوں بیٹھ کر کھائیں گے آرام سے، سکون سے۔ آپ آرام کرو۔ 2 آرام کر رہے ہیں، 2 رکے ہیں، ایک بندہ تیسرا جو ہے وہ چلتا ہے اور پڑوس کے بازار سے، مارکیٹ سے کھانا لینے کے لیے دکان پر پہنچتا ہے۔ اب توجہ سے سنو مسلمانوں، 2 جو لوگ رکے ہیں ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر وہ شخص جو کھانا ہمارا ساتھی لینے کے لیے گیا ہے، جیسے وہ لے کر کے آئے گا، ہم دونوں اس پر بہت برے طریقے سے حملہ آور ہوں گے، اسے جان سے مار دیں گے، اس کا قتل کر دیں گے، اور اس کی پوری اینٹ جو ہے وہ ہم دونوں بانٹ لیں گے، آدھی اینٹ تو لے لینا، آدھی اینٹ میں لے لوں گا۔ پیارے مسلمانوں، کتاب کے اندر صاف لکھا ہے لالچ بری بلا ہے۔ سنو مسلمانوں، ادھر ان دونوں نے پلان بنا لیا کہ وہ آئے گا، اسے ماریں گے، قتل کریں گے، اس کی اینٹ ہم قبضہ لیں گے، ہم دونوں اس اینٹ کا بٹوارا کر لیں گے۔ ادھر وہ کھانا لینے جو گیا تھا وہ بھی لالچی تھا، بہت زیادہ لالچ خور تھا۔ اس نے سوچا کھانا تو لے کر کے میں چل رہا ہوں، لیکن اس کھانے میں اگر میں زہر ملا دوں تو ان دونوں کو کھانا کھلاؤں گا، وہ دونوں مر جائیں گے، اور پھر ان دونوں کی اینٹ جو ہے وہ میری ہی ہو جائے گی۔ میری اپنی تو ہے ہی، لیکن وہ دونوں اینٹیں بھی میری ہو جائیں گی۔ بہرحال مسلمانوں، ادھر پلان بنائے ہوئے ہیں وہ دونوں کہ آئے گا ماریں گے، ادھر یہ پلان بنا رہا ہے کہ میں کھانا میں زہر ملا کر پہنچوں گا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ، کھانا جو لے کر کے آ رہا ہے اس نے راستے میں زہر ملایا، اور زہر ملانے کے بعد کھانا لے کر کے جیسے پہنچتا ہے وہ دونوں کے دونوں اس شخص پر حملہ آور ہوتے ہیں، اسے جان سے مار کے اس کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور اس کی اینٹ کو اپنے قبضہ کر لیتے ہیں، یعنی اپنے پاس لے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اب اس اینٹ کو کاٹیں گے سونے کی، اور دونوں آدھی آدھی کریں گے۔ اب بہرحال مسلمانوں کہتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں چلو اینٹ بعد میں کاٹ لیں گے، پہلے جو کھانا لایا ہے نا، کھانا تو کھاؤ۔ اب وہ دونوں
اسے اپنے دوست کو, اپنے ساتھی کو مارنے کے بعد, کاٹ کے ٹکڑے کرنے کے بعد میں وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں. کھانے میں وہ شخص زہر ملا کر کے لایا تھا, کھانے میں زہر تھا. جیسے دونوں کھانا کھاتے ہیں, دونوں پیچھے کو ٹہ ہو جاتے ہیں, دونوں پیچھے کو گرتے ہیں, مر جاتے ہیں. اب اس واقعے کو دن میں اپنے تصور کرو, اپنے ذہن میں خیال دوڑاؤ کہ لالچ کتنی بھیانک چیز ہے. اس نے لالچ کیا, کھانے میں زہر ملا دیا تو وہ دونوں مر گئے. ان دونوں نے لالچ کیا کہ اس شخص کو مار دیا, اسے بھی مار دیا اور تم دونوں خود بھی مر گئے. تینوں اینٹیں وہیں کی وہیں دھری رہ گئی. کس کی رہی؟ پیارے مسلمانوں, اس واقعے سے نصیحت لو کہ ہمیں لالچ نہیں کرنا, ہمیں لالچ نہیں کرنا, ہمیں اپنے مسلمان سے جلن حسد نہیں کرنا. ہمیں یہ